بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایک مرتبہ پھر شرح تجرید کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کافی ایام ہو گئے کہ درمیان میں وقفہ ہوا ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے، پھر مسلسل تعطیلات تھیں کہ بحث ہماری فصل ثالث میں جو افعال الہی ہے اس کے بیان میں پہنچی تھی۔ شاید ابتدائی طور پر ایک آدھ بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن بہت زیادہ دن گزر گئے ہیں اور شاید کوئی زیادہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے خود اس فصل ثالث سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں کہ شروع والے مباحث کو سرعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان اصل نکات تک پہنچیں۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ یہاں پر مطرح کر رہے ہیں مرحوم خواجہ، علم کلام کے مہم ترین مسائل میں سے ہے کہ اس مسئلے پر بہت سارے ثمرات مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا اسی مسئلہ حسن قب عقلی کو جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، علم کلام کی کتابوں میں ایک بحث ہوتی تھی پرانے زمانے میں کہ آیا معرفت خدا عقلاً واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ وہ مسئلہ بھی اسی مسئلے پر موقوف ہے، عقلاً معرفت پروردگار عالم واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ وہ پرانی کتابوں کو، باب ہادی اشر وغیرہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یا معمولاً جتنی بھی کلامی کتابیں ہیں، وہاں پر دفع ضرر محتمل اور شکر منعم کے باب سے وارد ہوتے ہیں کہ عقلاً واجب ہے۔ خب وہ مسئلہ موقوف ہے خود اس حسن قب عقلی پر۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کا فعل عبث ہے، نعوذ باللہ، یا عبث ہونے سے منزہ ہے۔ خب یہ مسئلہ بھی اسی حسن قب عقلی پر موقوف ہے کہ ہم اس کو اگر قبول کرتے ہیں حسن قب عقلی کو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم کا کوئی بھی فعل عبث نہیں ہے۔ یا یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ افعال اللہ حل یعلل بالاغراض ام لا، کہ پروردگار عالم کے افعال کے لیے غرض ہے یا غرض نہیں ہے۔ خب یہ مسئلہ بھی موقوف ہے اسی حسن قب عقلی پر۔ اسی لیے انشاءاللہ نبوت کے بحث میں ہم ثابت کریں گے لزوم تکلیف عباد، کہ بندگان کے لیے ضروری ہے کہ خداوند متعال ان کے لیے کوئی شریعت بنائے، ان کو مکلف بنائے۔ وہ مسئلہ بھی اسی پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے لزوم بعثت انبیاء، شریعت کے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ خدا انبیاء کو بھیجے، یہ مسئلہ بھی اسی حسن قب عقلی پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مدعی نبوت برہان لے کر آتا ہے تو خوب وہاں پر بھی ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ آیا خداوند متعال کذاب کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، خدا کذاب کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں کرتا۔ خب یہ مسئلہ بھی موقوف ہے اسی حسن قب عقلی پر۔ اسی طریقے سے جو بندہ مدعی نبوت ہے اور معجزہ لے کر آتا ہے، خوب اگر واقعاً اس کے پاس معجزہ ہے، کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی حقیقت میں معجزہ ہے، تو پھر وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔ خوب لزوم تصدیق، کہ اگر ایک بندہ معجزہ لے کر آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ خوب کیوں؟ یہ مسئلہ بھی موقوف ہے اسی مسئلہ حسن قب عقلی پر۔ خوب اسی طریقے سے استمرار احکام شریعت، ایک طرف سے ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، دوسری جانب سے ہم کہتے ہیں کہ نہ، شریعت باقی ہے تا روز قیامت۔ خب یہ مسئلہ بھی ایک لحاظ سے مربوط ہے اسی حسن قب عقلی کے ساتھ۔ خب اسی طریقے سے جو اصول اخلاقیہ ہیں، آیا وہ ثبات رکھتے ہیں یا نسبی ہیں؟
کیونکہ یہ ایک بحث ہے فلسفہ اخلاق کے اندر کہ آیا جتنے بھی اخلاقی احکامات ہیں وہ ثابت ہیں یا نہ، زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اشخاص کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. خوب وہاں پر بحث کرتے ہیں کہ نہ، جو بنیادی ترین اخلاقی مسائل ہیں وہ ثبات رکھتے ہیں، ثابت ہیں. خوب یہ بھی حسن قبح عقلی کے مسئلے پر موقوف ہے. وکذالک ایک اور مسئلہ کہ جو انشاءاللہ آگے آئے گا بھی صحیح، کہ یہ جو بلائیں اور مصیبتیں ہیں حتماً ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہونی چاہیے. یہ بھی اسی حسن قبح عقلی پر موقوف ہے. وکذالک پروردگار عالم عادل ہے، خوب ظلم نہیں کرتا. یہ بھی موقوف ہے کس پر؟ اسی حسن قبح عقلی پر. اس طریقے کے اور بہت سارے مسائل کہ جو اس مسئلے پر موقوف ہیں، وہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کلامی کتابوں کے اندر اس طریقے کے اور بھی بہت سارے مسائل، مثلا قبح تکلیف یعنی تکلیف ما لا یطاق کبھی ہے، خب یہ بھی اسی حسن قبح عقلی پر موقوف ہے. خب قضاء و قدر انسان سے اختیار سلب نہیں کرتے، انسان مجبور نہیں ہے، خب یہ بھی اسی حسن قبح عقلی پر موقوف ہے. کذالک انسان مکلف مختار ہے، خب یہ بھی اسی مسئلے پر موقوف ہے. اس طریقے کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس مسئلے کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ اولا جو یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ اسی حسن قبح عقلی کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ایک عبارت کو ذکر کرتے ہیں کہ الفعل المتصف بالزائد، کہ فی الحال ہم نے کہا تھا زائد کے نیچے آپ ارادہ لگا دیں، یعنی وہ فعل اختیاری، وہ فعل کہ جو فعل ارادی ہے، یا وہ حسن ہے یا کبھی ہے. خب حسن 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، کبھی ایک ہے. مجموعاً انسان کے فعل کو ہم 5 اوصاف کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں کہ تقریباً افعال خمسہ، احکام خمسہ تکلیفی آپ جانتے بھی ہیں، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، ایسے. خب یہ گزشتہ شاید جلسوں میں یہ نقطہ ذکر نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا تکرار کر دیتا ہوں. باقی ابتدا عبارت کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تا ان کے اس اصل نقطے تک پہنچیں کہ جہاں سے پھر ہم نے بیان کرنا ہے. الفصل الثالث فی افعالہ، فرماتے ہیں کہ تیسری فصل پروردگار عالم کے افعال کے بیان میں ہے. درست ہے. وفی مسائل، اور اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. یہ جو تیسری فصل ہے افعال باری تعالیٰ کے بیان میں ہے، اور اس کے اندر ہم تقریباً کچھ مسائل کو ذکر کریں گے کہ مجموعاً وہ 18 مسائل ہیں کہ جن کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے. المسألۃ الاولی فی اثبات الحسن والقبح العقلیین، پہلا مسئلہ حسن قبح عقلی کے اثبات میں. درست ہے. المسألۃ الاولی فی اثبات الحسن والقبح العقلیین. قال الثالث فی افعالہ الفعل المتصف بالزائد اما حسن او قبیح والحسن اربعۃ. خوب خواجہ فرماتے ہیں کہ وہ فعل کہ جو صفت زائد کے ساتھ متصف ہوتا ہے. صفت زائد سے میں نے کہا کہ آپ مراد لیں فعلاً یہاں پر صفت زائد یعنی فعل ارادی. درست ہے. وہ یا حسن ہے یا کبھی ہے. خوب حسن پھر 4 قسموں پر مشتمل ہے. اقول، یہاں سے مرحوم علامہ حلی ربط بحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس تیسری فصل کا گزشتہ فصل کے ساتھ کیا تعلق ہے. اقول لما فرغ من اثباتہ تعالی و بیان صفاتہ، جب مصنف پروردگار عالم کے وجود کے اثبات کو بیان کر چکے، اس سے فارغ ہوئے، خدا کے اوصاف کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے، تو شرع فی بیان عدلہ، پروردگار عالم کے عدل کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ وَلَا يُخِلُّ بِالْوَاجِبِ. یہ اہم عبارت ہے. قدما جتنے بھی ہیں ہمارے وہ عادل ہونے کی، عدالت کی تعریف ایسے کرتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ
عادل یعنی کیا؟ خداوند متعال عادل ہے یعنی کیا؟ یہ جو بیان ہے نا، وَأَنَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ الْكَبِيحَ وَلَا يُخِلُّ بِالْوَاجِبِ، یہ خداوند متعال کے عادل ہونے کا بیان ہے۔ خدا عادل ہے یعنی ایسا حکیم ہے کہ فعل کبھی انجام نہیں دیتا، اور جو اس پر واجب ہے اس کا اخلال نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ عدالت کی تعریف ہے۔ البتہ جو آج کل ہمارے پاس عدالت کی تعریف مشہور ہے وہ اس سے تھوڑی سی محدود تر ہے۔ ہمارے عدالت کی کیا تعریف مشہور ہے؟ وضع الشیء علی محلہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، عدالت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، اب یہ عدالت ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ایک اور تعریف کرتے ہیں، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ یہ تعریفات معمولاً آج کل ہمارے ہاں مشہور یہ ہیں، لیکن پرانی کلامی کتابوں میں جب بھی خدا نے متعال کی عدالت کی بات کرتے تھے تو یہ تعبیر استعمال کرتے تھے، خدا حکیم ہے یعنی فعل کبھی انجام نہیں دیتا، اور جو چیز اس پر واجب ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ درست ہے؟ اس اعتبار سے صفت عدالت صفت فعل قرار پائے گی، صفات ذات میں سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا تعریف کریں؟ لا یفعل الکبیح ولا یخل بالواجب، فعل کبھی کو انجام نہیں دیتا اور واجب کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو چیز اس پر ضروری ہے، حالانکہ واجب سے مراد انشاءاللہ کھولیں گے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ایسے ہو کہ مثلا ہم نے کوئی نعوذ باللہ خدا پر چیز واجب قرار دی ہو، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اسماء و صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عقل سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں خدا چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ جیسے خود کہا ہے خدا نے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ خب اب یہ واجب ایسے نہیں ہے کہ کسی اور نے آ کر اس کے لیے قرار دیا ہو، نہ، خود اس کی صفات کا تقاضا یہ ہے۔ جب ہم اس کی صفات پر غور کرتے ہیں تو اس کی صفات سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ درست ہے آقا جان؟ وما يتعلق بذلك من المسائل، اور اسی طریقے سے ان مسائل کے بارے میں جو اس عدالت اور حکمت کے ساتھ مربوط مسائل ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ درست ہے؟ وَبَدَأَ بِقِسْمَةِ الْفَعْلِ إِلَى الْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ وَبَيَّنَ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ أَمْرَانِ عَقْلِيَّانِ وَهَذَا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خواجہ نے کیا کیا؟ فعل کو تقسیم کیا کہ فعل یا حسن ہے یا کبیح ہے، پھر بیان فرمایا کہ حسن و قبح دو امر عقلی ہیں۔ وَهَذَا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ، تمام معتزلی حضرات اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور ہمارے امامیہ والے بھی اس کو مانتے ہیں، یعنی اسی لیے تقریباً امامیہ کو اور معتزلہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حسن قبح عقلی کے قائل ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ، لیکن جو اشاعرہ ہیں، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ إِنَّمَا يُسْتَفَادَانِ مِنَ الشَّرْعِ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ ناغا حسن قبح شریعت سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی کلما حسنہ الشارع حسن وکلما قبحہ الشارع قبیح، جس کو شارع حسن قرار دے وہ حسن ہے، اور جس کو شارع قبیح قرار دے وہ قبیح ہے۔ فَكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا بھی شارع حکم کرے وہ حسن ہے۔ وَكُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ قَبِيحٌ، جس سے بھی شارع روکے وہ قبیح ہے۔ وَلَوْلَا الشَّرْعُ لَمْ يَكُنْ حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ، اگر شرع نہ ہو تو نہ حسن ہے نہ قبح ہے۔ وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا نَهَى عَنْهُ لن قلب القبیح الی الحسن، کہ مشہور یہ ان کا جملہ ہے کہ اگر خداوند متعال نے جس چیز سے روکا ہے اس کا امر کر دے تو وہ جو قبیح تھا وہ حسن بن جائے گا۔ یعنی نعوذ باللہ قیامت کے دن اگر خدا یزید کو جنت میں بھیج دے اور امام حسین علیہ السلام کو العیاذ باللہ خاکم بدہن جہنم میں بھیجے، بقول ان کے کہ یہ درست ہے، عدل یہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عدل یہی ہوگا۔ خوب،
عجیب ہے واقعہ، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. والاوائل، اوائل سے مراد یعنی فلاسفہ، حکماء. والاوائل ذهبوا الى ان من الاشیاء ما هو حسن ومنها ما هو قبیح بالنظر الى الاکل العملی. دیکھیں ایک تقسیم ہے کہ ایک لحاظ سے مدرکات کے لحاظ سے عقل کو تقسیم کرتے ہیں، یا عقل نظری ہے یا عقل عملی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دو عقل ہیں، بلکہ جو مدرکات عقل ہیں جن کو ہماری عقل درک کرتی ہے اس کے اعتبار سے عقل کو تقسیم کرتے ہیں، یا عقل عملی ہے یا عقل نظری ہے. اگر مدرکات عقل وجوب اور امتناع و امکان ہو اس کو کہتے ہیں عقل نظری، اور اگر مدرکات عقل بایدہا و نبایدہا، درست ہے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہوں تو وہ عقل نظری ہے. دوسرے لفظوں میں عقل نظری اس نقطے کو درک کرتی ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، عقل عملی اس نقطے کو درک کرتی ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ عقل عملی کا دائرہ ہے. بس عقل عملی میں کیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مما ینبغی ان یعمل اولا، سزاوار ہے کہ اس کام کو کیا جائے یا سزاوار ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. یہ جو امور ہیں یہ عقل عملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر ینبغی مما ان یعمل نہ ہو بلکہ مما ان یعلم ہو، درست ہے، یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ ہو جائے گا عقل نظری. تو یہ بزرگان جو فلاسفہ ہیں وہ فرماتے تھے کہ حسن قبح عقلی مدرکات عقل نظری میں سے نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ واقع اور نفس الامر میں جداگانہ ایک چیز ثابت ہے، یا واقع اور نفس الامر میں جداگانہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نہ، بلکہ جب ہم پروردگار عالم کو دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف کو دیکھتے ہیں اور اس نظام کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ بابا اس نظام کو جب ہم خدا کے اوصاف کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یوں کرنا چاہیے یوں نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں اقوال کے تفاوت کو تھوڑا سا دقیق طریقے سے سمجھے. عقل نظری کے اعتبار سے بابا آپ کی عقل ہو یا نہ ہو، یہ واقع اور نفس الامر کے حقائق میں سے ایک جداگانہ حقیقت ہے. درست ہے، درست ہے. عقل عملی کے اعتبار سے یہ کہ جب ایک شے کو دوسری شے کی نسبت سے مقایسہ کرتے ہیں تو ان کے مصالح اور مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عقل کہتی ہے کہ یوں کرنا چاہیے. یعنی وہ شریعت آ جائے گی، یعنی درست ہے، جو ہے وہ کیا ہے، احکامات خدا متعال کی جانب سے شریعت کی شکل میں ہو دوسری شکل میں ہو. لیکن میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نقطہ ہے، عملی یعنی اس میں آ جائے گی نا شریعت میں، یعنی پھر ہم شریعت نہ شریعت کو بھی عقل عملی درک کرتی ہے، درست ہے، اشکالی نہ دار ہے. لیکن عقل یہاں پر دیکھیں عقل نظری کے اعتبار سے جو کہتے ہیں عام طور پر مشہور ہے، اور کہ علامہ بھی اسی نقطے کو ماننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا چاہے تم ہو یا نہ ہو، درست ہے، بعض افعال حسن ہے ذاتن، بعض افعال کبھی ہے ذاتن، درست ہے، کوئی مدرک ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، ایسے درست ہے، یعنی واقعی ہے، نفس الامری ہے، حقیقت ہے، کہ جو یہاں پر علامہ علی بھی بیان کرنا چاہتا ہے. ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ بابا نہ، واقعی یعنی ایک شیء خارجی آپ کے تعقل کرنے کے علاوہ جداگانہ نفس الامر میں ایک خارج میں حقیقتاً شے موجود ہو، اس طریقے سے نہیں ہے. دقت کیجئے گا، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس نظام کا مقایسہ کرتے ہیں خدا کے اوصاف سے، بلکہ یوں کہوں
مثلا آپ دیکھتے ہیں عدالت. خوب عدالت کیا ہے؟ اگر آپ نے اصول مظفر پڑھی ہے تو وہاں پر جزء دوم میں وہ کہتے ہیں کہ یہ العدل حسن اور الظلم قبیح قضایائے مشہورہ میں سے ہے یا آرائے محمودہ میں سے، یعنی تمام عقلاء کا اتفاق ہے یوں ہونا چاہیے. درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصالح اور مفاسد کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر ظلم ہوگا تو وہ معاشرہ نہیں چل پائے گا. خوب عدالت ہونی چاہیے. اس کو کہہ رہے تھے آرائے محمودہ. یہاں پر جو حکماء کی طرف منسوخ کر رہے ہیں نا علامہ حلی، تقریباً اسی طریقے سے ہے. تقریباً اسی طریقے سے کہ بابا جو مختلف سسٹموں کو ہم دیکھتے ہیں، اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں، مختلف اعمال وغیرہ کو دیکھتے ہیں، خوب اگر یہاں پر عدالت نہ ہو تو دیکھیے بے نظمی آئے گی. اس اعتبار سے ہماری عقل درک کرتی ہے کہ خدا کو عادل ہونا چاہیے. اما نہیں کہ عدالت ایک صفت خارجی، یہ نفس الامری ہے. درست ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی کی اپنی عبارت ہے وہاں سے تلخیص المحصل کے اندر، وہاں پر کسی حد تک تھوڑا سا یہ نقطہ روشن تر ہے. وہاں پر خواجہ ایسے کہتے ان اوائل یعنی فلاسفہ، وقالت الفلاسفہ ان الحکم بذالک مقتضی العقل العملی. آگا یہ حسن قبح عقلی والی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ حسن و قبح کا حکم کرنا عقل عملی کا تقاضا ہے. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُنْتَظَمُ إِلَّا بَعْدَ الْإِعْتِرَافِ. جتنے بھی اعمال ہیں، جو روابط ہیں انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ارتباطات ہیں انسان کے، جو اس پوری کائنات کے ساتھ ارتباطات ہیں، آپس میں جو ارتباطات ہیں انسانوں کے، وہ سارے کے سارے نظم و ضبط اختیار نہیں کر پائیں گے مگر یہ کہ آپ اس حسن قبح عقلی کو مانیں. حسن قبح کو مانیں تو ہی آپ کے ارتباطات درست ہو سکتے ہیں. وَلَيْسَ بِمُقْتَضَى الْعَقْلِ النَّظَرِي. اور یہ حسن قبح عقلی عقل نظری کا تقاضا نہیں ہے. فَإِنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ لَيْسَ فِي الْوُضُوحِ عِنْدَ الْعَقْلِ النَّظَرِيِّ كَالْحُكْمِ بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ. کہ یہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا ایک دلیل کے طور پر، تو وہاں پر ہم ذکر کریں گے. اشاعرہ کی ایک دلیل ہے، اس کو جو نقد کریں گے تو وہاں پر اس کو ذکر کریں گے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو عام طور پر ہم حسن قبح عقلی کی بات کرتے ہیں یا جو اس کتاب میں بھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسن قبح عقلی یعنی عقل نظری کا تقاضا. عقل اس طریقے سے سمجھ رہی ہے. حکماء جو کہہ رہے ہیں کہ بابا حسن قبح عقلی ہے یعنی عقل عملی کا تقاضا ہے، انسان کے افعال کو مد نظر رکھتے ہیں، خدا کا اس کے ساتھ ارتباط مد نظر رکھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ تھوڑا سا بیان فعلاً آپ کے پاس ہو کہ انشاءاللہ اگر ہمیں وقت ملے گا تو اس بات کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کریں گے. خوب. وقد شنع ابو الحسین علی الاشاعرہ، ایسے یہ نہیں عبارت. وقد شنع یشنع یا شنعت فلانا، اس کا معنی ہے استقبحتہ، ایک شے کو کبھی قرار دینا. یہ کیا ہے یار، یہ اتنی بری چیز ہے، اسے کہتے ہیں تشنیع. درست ہے. وقد شنع ابو الحسین علی الاشاعرۃ باشیاء ردیہ. آغا ابو الحسین بصری معتزلی، اس نے اشاعرہ پر تشنیع کی ہے باشیاء ردیہ، کچھ کبھی اشیاء کے ذریعے سے. کہا کہ بابا تمہاری باتوں کا تو لازمہ یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کچھ کو ہم ذکر بھی کریں گے. بہت ساری چیزیں اس نے گنوائی ہیں. تمہارے اعتبار سے خدا مجبور کرے، خود ہی ہمیں مجبور کرے، خود ہی ہم سے کام کروائے، قیامت کے دن اگر ہمیں جہنم میں بھی ڈال دے تو تمہارے اعتبار سے یہ بھی عدالت ہے. خدا کل جھوٹے کو نبی بنا کر بھیج دے تمہارے لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے. اس طریقے کی اور بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں. وقد شنع ابو الحسین علی الاشاعرہ باشیاء ردیہ. علامہ کرے وما شنع به فهو حق،
اور جو چیزیں ان پر تشنیع کی ہیں کہ بابا یہ تمہارے نظریے کے برے نتائج ہیں، کہ فہو حق، درست بات ہے، وہ صحیح ہے. اذ لا تتمشى قواعد الاسلام بارتکاب ما ذهب الیہ الاشعریہ، اگر قواعد اسلام پابرجا نہیں ہو سکتے بارتکاب ما ذهب الیہ الاشعریہ، آپ ان نظریات کے مرتکب ہوں، وہ نظریات رکھیں کہ جو اشاعرہ کے نظریات ہیں. خب واقعاً دین آدم بہم میں خور ہے، پورے کا پورا دین تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس حسن کو بے عقلی کو قبول نہ کریں. کہ بعض کو ہم ذکر کریں گے آگے، کہ ایک جگہ پر علامہ حلی کی تعبیر ہے، خوبصورت تعبیر ہے، اپنی کتاب میں نہج الحق میں کہتے ہیں اعلم ان ھذا اصل عظیم تبتنی علیہ القواعد الاسلامیہ، یہ ایک عظیم اصل ہے کہ جس پر تمام قواعد اسلامیہ متوقف ہیں. بل الاحکام الدینیۃ مطلقاً، صرف قواعد اسلام نہ، کلن کوئی بھی دین ہو وہ اسی پر مبتنی ہے. وبدونہ لا یتم شیء من الادیان، اگر اس اصل کو آپ قبول نہ کریں تو ادیان میں سے کسی دین کو آپ قبول نہیں کر سکتے. ولا يمكن ان يعلم صدق نبی من الانبیاء علی الاطلاق، کہ یہ انشاءاللہ آئے گا آگے بھی، کہ پھر اگر آپ حسن کو بے عقلی کو نہ مانے تو آپ کبھی بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ جو نبی بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. کو ممکن ہے خدا نے کسی جھوٹے کو نبی بنا دیا، بھائی مرضی ہے نا اس کی، آپ کی عقل تو کوئی نہیں سمجھ رہے. صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اذ لا تتمشى یا لا تتمشی، یہ بھی درست ہے، قواعد الاسلام بارتکاب ما ذهب الیہ الاشعریہ. کیوں بھائی؟ من تجویز القبائح علیہ تعالی و تجویز اخلالہ بالواجب، کیونکہ اشاعرہ جائز قرار دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے لیے عمل کبھی انجام دینا ممکن ہے، مرضی ہے اس کی، بھائی مرضی ہے اس کی ایسے. و تجویز اخلالہ بالواجب، اور جو چیزیں اس پر ضروری ہیں مرضی ہے اس کی، نہ کرے تو نہ کرے، دین کہاں بچے گا. علامہ کہہ رہے وما ادری کیف یمکنہم الجمع بین المذہبین، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اشاعرہ کس طریقے سے ایک طرف سے دینی احکامات کو ثابت کرتے ہیں، دوسری طرف سے اپنے ان عقائد کو بھی جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ خدا کے لیے مثلا کیا ہے اخلال واجب بھی درست ہے، قبائح بھی اس کے لیے درست ہے. تو یہ کیسے ان مسائل کو ثابت کر پائیں گے؟ خب یہ سارا مقدمہ تھا. اس ابھی آتے ہیں خواجہ کی عبارت کی طرف، جو خواجہ کی ہم نے عبارت پڑھی تھی نا، کہ خواجہ کی عبارت میں کیا تھا؟ خواجہ کی عبارت تھی الفعل المتصف بالزائد. اس عبارت کی شرح کرنے کے لیے علامہ حلی ابھی آ رہے ہیں، کہہ رہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، ہمارے نزدیک فعل کام دیکھیں ایک شیء بدیہی ہے، بدیہی تصورات میں سے ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے فعل یعنی کیا. یہ ایک فعل ہے، آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ ایک فعل ہے، دیکھیں بدیہی ہے، روشن ہے. لیکن بعض حضرات آئے، ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ نہ فعل کی تعریف کرے. خب علامہ علی کہتے ہیں انہوں نے تعریف تو کی ہے لیکن ان کی تعریف پر دو اشکال وارد ہیں. مثلا آغا ابو الحسین آئے ہیں اور انہوں نے تعریف کی ہے فعل یعنی ما حدث عن قادرین، فعل یعنی جو قادر سے صادر ہو، جس کو قادر انجام دے، یہ فعل کی تعریف ہے. علامہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف غلط ہے. اولاً فعل مخصوص نہیں ہے قادر کے ساتھ، غیر قادر کا بھی فعل ہوتا ہے. درست ہے کہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے لیکن فعل تو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی فعل کی تعریف ناقص ہے. وثانیاً آپ کی تعریف دوری ہے، کیونکہ یہی آغا ابو الحسین جب قادر کی تعریف کرتا ہے، قدرت کی تعریف کرتا ہے، قادر کی تعریف کرتا ہے تو یوں کہتا ہے قادر یعنی الذی یصح ان یفعل وان لا یفعل، قادر یعنی جس کے لیے ممکن ہو فعل کو انجام دے، ممکن ہے کہ فعل کو انجام نہ دے. خب قادر کی تعریف میں فعل کو لے کر آئے، فعل کی تعریف میں قادر کو لے کر آئے، خب یہ تعریف دوری ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، خب جان لے کہ فعل بدیہی تصورات میں سے. وَقَدْ حَدَّهُ ابو الحسین، آغا ابو الحسین نے بیچارے نے کوشش کی ہے کہ تعریف کرے. درست ہے
کیا کہہ رہا ہے؟ وقد حدہ ابو الحسین بانہ ما حدث عن قادر، تعریف یہ ما حدث عن قادر، جو قادر سے سرزد ہو، یہ تعریف۔ ما انہ، اشکال اول، اس نے یہ تعریف تو کی ہے لیکن ما انہ حد القادر، باوجود اس کے کہ خود ابو الحسن نے قادر کی یوں تعریف کی ہے کہ بے انہ قادر یعنی کیا؟ الذی یصح ان یفعل وان لا یفعل، خوب قادر کی تعریف میں فعل کو لے کر آیا، خوب دور ہو گیا دیکھیے، فلازمہ الدور، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دوری تعریف کر رہا ہے۔ الا ان سے دوسرا اشکال، الا ان الفعل اعم من الصادر عن قادر او غیرہ یا وغیرہ۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ بابا فعل کس نے کہا کہ مخصوص ہے قادر کے ساتھ؟ فعل قادر سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، غیر قادر سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب کہ آپ کو پتا چل گیا کہ فعل کسے کہتے ہیں کہ روشن ہے آپ کے لیے، خوب اب کہہ رہے ہیں کہ اذا عرفت هذا فالفعل الحادث اما ان لا یوصف بامر زائد علی حدوثه و اما ان یوصف، ایسے عبارت ہے کہ وہ بریکٹ میں ہے، وہ مثل حرکت الساہی والنائم، وہ بریکٹ میں۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ جان لیا تو پھر سمجھ لیں فالفعل الحادث، جو فعل حادث ہے، اما ان لا یوصف بامر زائد علی حدوثه، اپنے حدوث کے علاوہ کسی اور صفت سے یا تو وہ متصف نہیں ہوتا یا متصف ہوتا ہے۔ اگر ایک فعل فاعل سے، ایک فعل جب فاعل سے صادر ہوتا ہے تو اس حدوث کے علاوہ، خیلی ممنون سے، اس حدوث کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی صفت نہ ہو۔ مثال، انسان سویا ہوا ہے، سوتے وقت اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے، خوب اس کا فعل فقط فعل حادث ہے، اس حدوث کے علاوہ اور کوئی صفت اس پر نہیں ہے۔ آپ اس کے کہیں گے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کچھ بھی نہیں کہیں گے دیکھیے نا، فقط اور فقط جو غافل آدمی ہے اس کے فعل کے بارے میں ایسے ہی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں، حالانکہ اتنا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا یہی چاہ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آغا کہہ رہے ہیں کہ بابا فعل حادث یا فعل ارادی ہے یا غیر ارادی ہے، انہوں میں خیم بگی غیر اراد درست۔ فالفعل الحادث اما ان لا یوصف بامر زائد علی حدوثه، کہ آپ کہیں غیر ارادی، اس کے نیچے بے شک لکھ دیں وہ فعل کہ جو موصوف نہیں ہوتا بامر زائد علی حدوثه، حدوث کے علاوہ ایک اور امر زائد کے ساتھ، جیسے وہ مثل حرکت الساہی والنائم، جیسے انسان سہون کوئی حرکت کر دیتا ہے یا مثلا نیند میں کوئی حرکت کر دیتا ہے، خوب اس کا فقط فعل حادث ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی اور کوئی صفت نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن يُوصَفَ، یا نہ صفت زائد کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، خوب یعنی دوسرے لفظوں میں آغا یا فعل ارادی ہے یا غیر ارادی ہے، انہوں میں خائم بگی۔ اگر فعل ارادی ہو تو اس کی دو قسمیں، وہ قسمان ہیں، حسن و قبیح۔ اب حسن کیا ہے؟ فالحسن، اس کی مختلف صورتیں، ما لا يتعلق بفعله ذم والقبیح بخلافه، یہ حسن اور قبیح کی تعریف۔ حسن یعنی ما لا يتعلق بفعله ذم، اگر اس فعل کو آپ انجام دیں تو آپ کی کوئی مذمت نہ کرے۔ والقبیح بخلافه، کبھی اس کے برخلاف ہے، کبھی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو جس کو انجام دیا جائے تو لوگ اور وکلا آپ کی مذمت کریں۔ اوپر والے میں نسبت تو ہم دے سکتے ہیں نا، مثلا جو غیر ارادی طریقے سے اس کو آپ حسن و کبھی نہیں کہیں گے، ہم تو کہہ سکتے ہیں، چلو کیسے کہیں گے آپ اس کو حسن و کبھی؟ ایسا کام انجام دے رہا ہے، یعنی وہ جو ہمارے خلاف ہے، آپ وہ بیچارہ پتہ ہی نہیں سو رہا ہے، اس کو تھوڑی کہیں گے، ہماری نسبت یعنی اس کو نہیں کہیں گے، آپ نہیں کہتے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا، اس نے یہ برا، ایسے کہیں گے؟ کیونکہ اصل فعل کی طرف نسبت رہی ہے، فعل فاعل کے اعتبار سے آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے اچھا کام کیا، اس نے برا کام کیا، حسن و قبح کی آپ اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ پھر یعنی وہی ہو گیا نا، یعنی حسن قبح وہ ذاتی نہیں ہے، کیا یعنی اس میں ارادہ یعنی شامل، حسن قبح ذاتی کا مورد یہ افعال ارادی غیر ارادی ہے ہی نہیں،
یہی تو عرض کر رہے ہیں ہم، اسی لیے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے محل نزاع کو روشن کریں. اگر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افعال حسن ہے یا کبھی ہے، اس کا مورد کہاں ہے؟ افعال ارادی. جہاں پر افعال ارادی نہ ہو وہاں پر اصلاً حسن کو بے عقلی مانا نہ جا رہا ہے. انہوں میں خیم بھی کی ماں اصلاً یہی کام تو کرنا چاہ رہے ہیں. نیند میں اگر مثلا کسی کو یعنی وہ برا بلا کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے یہ فعل غلط کر رہا ہے، یعنی نہ آپ نہیں کہیں گے کہ برا کرا، آپ کہیں گے اس کو ارادہ ہی نہیں ہے اس کی طرف نہیں، خود یہ جو فعل ہے جو انجام رہا ہے یہ ذاتی طریقے سے نہ. انشاءاللہ ہم جو اس کی مذمت نہیں کریں گے، کیونکہ حسن کو اس کی مذمت نہیں کرے، خود یہ فعل حسن کی تعریف دیکھیں. حسن کی 3 معانی ہے جو یہاں پر مورد بحث ہے، اس کا تعلق مدح و ذم کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں کہ فعل حسن ہے یعنی کمال ہے، فعل کبھی ہے یعنی نقص ہے. حسن و کمال اور نقص کے معنی میں، ملائم اور غیر ملائم کے معنی میں. خوب ان کے محل نزاع نہیں. محل نزاع وہ ہے کہ حسن ہے یعنی اس پر اس کی مدح کیا جائے، کبھی ہے یعنی اس کی مذمت کی جائے. تو غیر ارادی کام پر نہ آپ کسی کی مدح کرتے نہ آپ کسی کی ذم کرتے. خوب اس معنی میں حسن و کبھی کہیں گے آپ نہیں. اصل یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس شخص کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے. نہ اصلا میں کہہ رہا ہوں میری جان کس معنی میں خود فعل نہ حسن یعنی کیا، یعنی کس معنی میں، یعنی خود ذاتی طریقے سے ذات کے نہ یعنی وہی کہہ رہا ہوں. حسن کا معنی کریں. حسن یعنی کیا، یعنی اچھا فعل ہے، با کمال ہے. خوب ان کے مال نظام سے اس کو تو ہم رد کریں، وہ تو ہمارے مال نظام نے. ہم جو کہہ رہے ہیں حسن اور کبھی یعنی ما یمدح فاعلہ او ما یذم فاعلہ، یہ حسن کو بکا مانا. یعنی اس میں ہم یعنی فاعل کی نسبت ضرور دیں گے. بھلے حسن کا معنی ہی حسن کو بے عقلی والا جو مورد اختلافی باز ہے کہ فخر رازی بھی کہتا ہے یا دوسرے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا ہمارا اصلا نزاع اس معنی میں ہے. اس معنی کے اعتبار سے آپ غیر ارادی فعل کو حسن یا کبھی نہیں کہتے. فالحسن ما یتعلق، دیکھیں پھر بھی کہہ رہا فالحسن ما یتعلق بفعلہ ذم ما لا یتعلق بفعلہ ذم، جس کے انجام دینے پر مذمت نہ ہو، والکبھی بخلاف ہی، اور جس کے انجام دینے پر مذمت ہو وہ کبھی ہو جائے گا. والحسن، خوب اس کی 4 صورتیں. اما ان لا یکون لہ وصف زائد علی حسنہ، خوب یا تو آغا اس حسن کے علاوہ اور کوئی جداگانہ اور صفت نہیں آ رہی اس میں کہ اس کو مباح کہیں گے. درست ہے آپ، اس حسن والے معنی کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر وصف نہیں آ رہا ہے. خوب یہ فعل مباح ہے. پھر وہ یعنی واجب میں بھی تو ہم نہ ابھی آ رہے ایک منٹ رکے، یہ مباح ہو جائے گا. وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ مَا لَا مَدْحَ فِيهِ عَلَى الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، کہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ فعل دینے پر، انجام دینے پر کوئی مدح نہیں ہے اور ترک کرنے پر کوئی مذمت نہیں ہے. وَإِمَّا، دوسری قسم، أَن يَكُونَ لَهُ وَصْفٌ زَائِدٌ عَلَى حُسْنِهِ، اس فعل کے حسن کے علاوہ اس کے اندر ایک اور صفت بھی ہے. اچھا، فَإِمَّا أَن يُسْتَحَقَّ الْمَدْحُ بِفِعْلِهِ وَالذَّمُّ بِتَرْكِهِ، یا تو اس طریقے سے کہ اس کو اگر انجام دے تو مستحق کے مدح قرار پاتا ہے، اور اگر اس کو ترک کرے تو مستحق کے ذم قرار پائے گا. خب وَهُوَ الْوَاجِب، واجب سے. اصل فعل کے اندر حسن کے علاوہ یہ نقطہ بھی ہے، ایک شیء زائد بھی ہے کہ جس کو مصلحت شدیدہ ہم کہتے ہیں. او یستحق المدح بفعلہ ولا یتعلق بترکہ ذم، یا تو آگا ایسے ہے کہ اگر اس فعل کو انجام دے تو مستحق کے مدح ہے، لیکن اگر اس کو ترک کر دے تو مستحق کے مذمت نہیں. تو بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں المنار المیزان کے لیے. حتیٰ ہمارے استاد آغا آیت اللہ ملکوتی، ہادی ملکوتی، ان کی نظر یہ تھی، لیکن البتہ بعد میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ نہ اس طریقے سے نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جب تک المنار تھی تو المیزان بہت اوپر تھی، کیونکہ المنار ختم ہو گئی تو پھر المیزان نیچے آئی. نہ، ایسے نہیں ہے. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آغاز میں کچھ موضوعی مباحث زیادہ ہیں. خوب شروع کے جلدوں میں
ان مباحث کو علامہ کرتے ہیں ایک حد تک مثلا جو ہے وہ کیا ہے پہنچتے وہ مباحث ختم ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کرے شفاعت کا مسئلہ ہو، جبر و اختیار کا مسئلہ ہو، دوسرے تیسرے، ان تمام عمومی مباحث کو علامہ کر چکے ہیں. لہذا بعد والی جلدوں میں ان بحثوں کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نئی ان کے المیزان نیچے آ گئی. البتہ وہ نقطہ بھی فی الجملہ کسی حد تک ہے. بہرحال اگر واقعاً آپ کا ہر حریف قوی ہو تو آپ بحث کرتے ہیں، باقاعدہ مرد بن کر بحث کرتے ہیں. خب وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ إِنَّمَا يُسْتَفَادَانِ مِنَ الشَّارِ. لیکن اشاعرہ وہ اس نقطے کی طرف گئے کہ حسن و قبح فقط اور فقط ان کا استفادہ ہوتا ہے شرع سے، شریعت سے، شارع کی جانب سے. فَكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَكُلُّ مَا نَهَىٰ عَنْهُ فَهُوَ قَبِیحٌ. جس کا شارع نے امر کیا وہ حسن ہے، جس سے شارع نے روکا اس سے وہ قبیح ہے. البتہ بعض ہماری زیارتوں میں ایک جملہ آیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ. معروف وہ ہے کہ جس کا آپ نے امر کیا، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روکا. یہ اس سے ملتی جلتی ہے نا، لیکن مقصود اس زیارت کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے امر کی وجہ سے وہ حسن ہوا ہے. مقصود یہ نہیں ہے اس زیارت کا کہ آپ کے امر کی وجہ سے معروف وہ ہوا ہے. نہ، آپ کا امر ہمارے لیے کاشف بنتا ہے بہت سارے مقامات پر. درست یہ ہے وہاں پر مراد یہ ہے، کیونکہ یہ جو حسن قبح عقلی کی بھی بحث ہے وہ بعض افعال کی نسبت سے ہے. وگرنہ معتزلہ اور شیعہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ تمام اشیاء کے حسن و قبح کو عقل انسانی سمجھتی ہے. ایسے نہیں کہتے، بعض افعال کی نسبت سے کہتے ہیں جو بنیادی ہیں، جیسے عدل ہے، ظلم ہے، اس طریقے کے، نہ کہ تمام افعال کو. وَلَوْلَا الشَّرْعُ لَمْ يَكُنْ حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ. اگر شریعت نہ ہوتی تو نہ کوئی حسن ہوتا نہ کوئی قبح ہوتا. وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا نَهَى عَنْهُ لَانْقَلَبَ الْقَبِيحُ إِلَى الْحَسَنِ. اگر شارع امر کر دیتا اس چیز کا کہ جس سے اس نے روکا ہے تو کبھی حسن بن جاتا. نعوذ باللہ، اگر شارع زنا کا امر کر دیتا تو زنا کبھی نہ ہوتی، اچھی بن جاتی. شارع اگر جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو جھوٹ اچھا ہو جاتا. جیسے عرض کیا میں نے، اس کی نووی کی عبارت بھی نقل کر کے آپ کو بتائی کہ یہ ان کی عبارات ہیں، صریح عبارات ہیں. آقا صریح عبارات ہے. خود ان کی جو شخصیات ہے، چاہے تفتازانی کو دیکھ لیں، چاہے قاضی عز الدین ایجی کو دیکھ لیں، ان سب لوگوں کی صریح عبارتیں ہیں اس کے بارے میں. وَالْأَوَائِلُ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا هُوَ حَسَنٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ قَبِيحٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَقْلِ الْعَمَلِي. بہرحال اس کی وضاحت پھر کل رکھتے ہیں کہ یہاں سے فلاسفہ کے قول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فلاسفہ بہرحال ان دونوں سے تھوڑا سا تفاوت کرتے ہیں. بھلے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.